हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए सेशन के साथ हाज़िर हुए हैं और आज का हमारा सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसका टॉपिक हमने बड़ा सोच समझ के चूज़ किया है क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है। और हमारा टॉपिक आज है SLOs इन मैथमेटिक्स। तो इस हवाले से हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए मौजूद हैं मैथमेटिशियन ज़वार हुसैन साहब, जिनको हमने स्पेशल मदऊ किया है। वो हमें इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करेंगे। तो चलते हैं ज़वार हुसैन के पास। सर, ये हमें बताएं, थोड़ा सा बच्चों को गाइड करें कि कैसे SLO बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं और डोमेन्स कौन कौन सी यूज़ होती मैथमेटिक्स में। थैंक यू वेरी मच सर शमस साहब। मैं जल्दी से बताता चलूँ कि मैथमेटिक्स का जो 9th का पेपर अभी 2024 ऑनवर्ड्स आएगा, उसमें 3 डोमेन्स को कवर किया गया। डोमेन्स ए का नाम है नंबर्स एंड अलजेब्रा, जिसमें 23 SLOs कवर किए गए। डोमेन बी आपका है ज्योमेट्री, जिसमें 31 SLOs कवर किए गए। और सेक्शन सी है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, जो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, उसमें ओनली 8 SLOs कवर किए गए। अगर SLOs की टोटल तादाद 9th क्लास में मैथमेटिक्स के हवाले से देखी जाए तो डोमेन ए के 23, डोमेन बी की ज्योमेट्री के 31 और डोमेन सी के 8, तो टोटल 62 SLOs सर इनकॉर्पोरेट किए गए हैं 9th के मैथमेटिक्स के बुक्स के अंदर। ठीक है, समझ आ गई इस बात की ज़वार साहब। अब सर ये बताएं कि बुक जो रिकमेंडेड हैं NCC से, फेडरल बोर्ड से और नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से, वो कौन कौन सी है जिससे बच्चे जो हैं वो तैयारी करें, जो लिंक्ड हैं SLO के साथ। हमारे जो SLOs आपने बताए हैं उसके साथ जो बुक्स लिंक्ड हैं वो उनको थोड़ा सा आप बता दें। NCC ने 4 बुक्स रिकमेंड किए हैं मैथमेटिक्स के 9th क्लास के लिए जी। और आफ्टर वर्ड फेडरल बोर्ड ने भी उसको रिकमेंड और अप्रूव कर दिया कि ये जो 4 बुक्स हैं ये दीज आर द रेफरेंसेस बुक्स। इसमें ये बताते चलूँ कि 4 बुक्स जो हैं वो रिकमेंड किए हैं NCC एज वेल एज फेडरल बोर्ड इज़ कंसर्न। पहला एजुकेटिंग यूथ पब्लिकेशन, सेकंड नेशनल बुक फाउंडेशन, थर्ड कैंटा पब्लिशर्स एंड फोर्थ न्यू कॉलेज क्वेटा। ये जो 4 बुक्स हैं ये रिकमेंडेड एंड बाय अप्रूव्ड बाय NCC हैं एंड रिकमेंडेड एंड अप्रूव्ड बाय फेडरल बोर्ड एज वेल है। और ये वेबसाइट NCC की वेबसाइट पर और फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर ये मौजूद हैं, आप डॉक्यूमेंट लेके वेरीफाई कर सकते हैं। बट लेकिन हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने जो मेजॉरिटी बुक्स यूज़ की गई हैं वो नेशनल बुक फाउंडेशन की इस्तेमाल की गई हैं रेफरेंस बुक्स के तौर पर। लेकिन क्वेश्चन अनसीन होंगे क्योंकि ये फेडरल बोर्ड की पॉलिसी थी, फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि हमारे बच्चों से जो क्वेश्चंस हैं वो अनसीन होंगे, लेकिन ये जो चारों बुक्स होंगे ये रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होंगी ताकि बच्चों के अंदर जो है वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल जो है वो जो क्वेश्चंस की क्लियर होने का आइडिया है वो उनको क्लियर हो, ताकि वो मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकल लाइफ में सही मैनों में इस्तेमाल कर सकें। ज़ाहिर SLOs का मतलब यही होता है कि बच्चों को कितना आता है, उसमें कोई डेफिनेट बुक नहीं होती कि ये इसी बुक में से आएगा। लेकिन चूँकि आसानी के लिए फेडरल बोर्ड ने और NCC ने कुछ बुक्स रिकमेंड की हैं जो सर ज़बार ने हमें बताई हैं, तो इनसे अगर तैयारी करेंगे तो मैक्सिमम हमारे SLOs इसमें कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट सर ये बताएं कि जो डोमेन्स हैं, जैसे कॉग्निटिव डोमेन्स आप कहते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन्स को मद्देनज़र रखते हुए फेडरल बोर्ड पेपर बनाता है, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बता देंगे कैसे कॉग्निटिव डोमेन को सामने रखते हुए पेपर बनता है। फेडरल बोर्ड ने इस दफ़ा 2024 ऑनवर्ड कॉग्निटिव डोमेन या कॉग्निटिव लेवल को फोकस किया। इसकी 6 स्टेजेस हैं और कॉग्निटिव डोमेन की जो फर्स्ट 3 स्टेजेस हैं उनको लोअर ऑर्डर थिंकिंग्स कहते हैं, और जो कॉग्निटिव लेवल या कॉग्निटिव डोमेन के जो लास्ट 3 स्टेजेस हैं उनको हायर ऑर्डर थिंकिंग्स कहते हैं। फेडरल बोर्ड ने अभी इस लेवल पे 2024 ऑनवर्ड जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग्स के 3 स्टेजेस हैं उनको कवर करने की कोशिश की है और उन्हीं से क्वेश्चन जो है वो SLO बेस्ड क्वेश्चन इनके अकॉर्डिंगली मैथ्स के फेडरल बोर्ड में आएगा। अब वो जो 3 लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं उनमें पहले है नॉलेज, दूसरी है अंडरस्टैंडिंग और तीसरी है एप्लीकेशन। सर, ये नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन की आपने बात की, आप थोड़ा सा हम इसको मज़ीद वाज़ह करें कि एग्जांपल के साथ बताएं कि अंडरस्टैंडिंग, पहले आप बताएं कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन की कोई एग्जांपल दें आप सामने। ज़बरदस्त सर, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। नॉलेज में ये है कि डिफ़ाइन किसी चीज़ का पूछ लेंगे,
آئیڈینٹیفائی کا پوچھ لیں گے, اس کو کہیں گے الیبوریٹ کریں اسٹیٹمنٹ کو اکارڈنگ, اس طرح کے کویشچن جو ہیں وہ نالج میں آتے ہیں, تعریف میں. جیسے فار ایگزامپل وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹائپس آف ریشنل ریئل نمبرز کے حوالے سے بات کریں, تو اس میں وہ بتا دیں گے اسٹوڈنٹس کے ٹائپس آف ریئل نمبرز 2 ٹائپس ہیں. ایک ہے سیٹ آف ریشنل نمبر جس کو کیپٹل کیو سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, ایک ہے سیٹ آف ارریشنل نمبر جس کو کیپٹل کیو ڈیش سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور پھر فردر اسی طرح جو سیٹ آف ریشنل نمبر کی فردر کیٹیگرائزیشن ہے ان کو ایکسپلین کریں گے ود ایگزامپلس. تو انڈرسٹینڈنگ کی بھی کوئی ایگزامپل میں دیں. انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ فارمولا بیس کویشچن ہے. فار ایگزامپل اے پلس بی کا ہول اسکوائر کا فارمولا ہے از اکول ٹو اے اسکوائر پلس بی اسکوائر پلس 2ab. اسی طریقے سے اے پلس بی کا ہول کیوب کا فارمولا ہے از اکول ٹو اے کیوب پلس بی کیوب پلس 3ab انٹو اے پلس بی. اس بیس پہ اب یہ ہے کہ اب اے اور بی اور سی, جو اے اور بی کی جو ویلیوز ہیں وہ مے بی کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن میں کچھ اور گیون ہو. اگر اس کے ہم ویلیوز چینج کر دیتے ہیں, ڈیٹا چینج کر دیتے ہیں, فارمولا سیم رہتا ہے, تو اب جب وہ بچے اپلائی کریں گے تو اب ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ کون سا ڈیٹا کس فارمولے کے اکارڈنگلی ہوگا, وہ پیٹرن اس میں وہ فٹ کریں گے. جیسے ہم والیوم آف سلنڈر کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں بچوں کو والیوم آف سفیئر کی بات کر لیتے ہیں, تو اس میں اب بچوں کا یہ ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ چینج ہوگا, وہ ایز اٹ از بک والا نہیں ہوگا. تو وہ ہم چیک کریں گے کہ کیا ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ والیوم آف سفیئر والیوم آف سلنڈر کا فارمولا بچے کو آتا ہے, اور اس کے اکارڈنگلی وہ بچہ جو ہے وہ ڈیٹا اس میں پٹ کر کے آنسر نکال سکتا ہے مختلف سٹیپس میں. کیونکہ روبرکس کا استعمال کیا گیا, یہ میں بتاتا چلوں. آپ کی میتھمیٹکس کا جو پیپر ہوگا وہ روبرکس بیسڈ مارکڈ ہوگا, ہر سٹیپ کے نمبر ہوں گے. اگر ایک بچہ نے اسٹارٹ کیا ہے اور اس کو نمبر ملیں گے, اگر اس نے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے اس کے نمبر ملیں گے, نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے, اور اگر وہ سولوشن ٹھیک کی طرف گیا ہے تو ایز پر روبرکس جو ہے وہ بچوں کو مارکس ملیں گے. ٹھیک ہے سر. اب تیسرا جو کوگنیٹو ڈومین کا لیول ہے اپلیکیشن, اس کی بھی ایگزامپل دیتے جائیں سر جلدی جلدی. بڑی اچھی آپ نے سر بات کی کہ جو نیشنل NCC نے اور فیڈرل بورڈ نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے یہ بہت خوبصورت لانچ کیا کہ ریئل ورلڈ پرابلمس یا ریئل لائف سے ریلیٹڈ جو کویشچنز ہیں وہ بھی میتھمیٹکس میں انکلوڈ کیے, تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ یہ جو میتھمیٹکس فار ایگزامپل فائنانس سے ریلیٹڈ کویشچن آ جاتا ہے, ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ اسٹیٹمنٹل کویشچن آ جاتا ہے, ایجوکیشن بیس ایک کویشچنس آ جاتا ہے, اس میں پلینگ کارڈز کے حوالے سے کویشچن پوچھاتے ہیں, اور اس میں بچوں کو اپلیکیشن بیس کویشچن دے دیتے ہیں, اور بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ پریکٹیکلی اپلائی کریں اور بتائیں, فارمولا ہی اپلائی کریں اور بتائیں کہ یہ فائنانس میں انفراسٹرکچر کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ کہاں کویشچن اس بیسڈ آئے گا اور بچے اس کو کہاں اپلائی کریں گے. کیا ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں پرٹیکولرلی ہمارے, اور جو پاکستان کے فیڈرل بورڈ کے سلیبس کو فالو کرتے ہیں, کیا وہ پریکٹیکلی ان کو اپلائی بھی کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک مین امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ اس وقت انکلوڈ کیا گیا ہے فیڈرل بورڈ کے اپلیکیشن بیس اورینٹڈ کویشچنس. اور یہ یاد رہے کہ یہ شارٹ کویشچنس میں اور لانگ کویشچنس میں ایسے کویشچنس آئیں گے جو اپلیکیشن بیسڈ ہوں گے. ٹھیک ہو گیا سر. سر اب یہ اسیسمنٹ جو ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ 2 طرح کی اسیسمنٹ مین جو اس کو فیڈرل بورڈ کور کرتا ہے, وہ فارمیٹیو اسیسمنٹ اور سمیٹیو اسیسمنٹ. فارمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے وہ تو اسکول بیسڈ ہے کہ اسکول اس کو کور کر لیتا ہے, کلاس میں ٹیچر کر لیتا ہے, جو ٹیسٹ ہوتے ہیں بچوں کے مطلب فیڈرل بورڈ سے پہلے, اس میں فارمیٹیو اسیسمنٹ تو کور ہو جاتی ہے. اب سمیٹیو اسیسمنٹ کے ذریعے کیسے فیڈرل گورنمنٹ اسیس کرتا ہے اسٹوڈنٹس کو, یہ بتائیں تھوڑا سا. آپ نے سر بڑا اچھا کویشچن کیا, بڑا ریلیونٹ کویشچن کیا ہے اور صحیح ٹائم پہ کویشچن کیا ہے کہ جو فارمیٹیو ایویلیویشن اور سمیٹیو ایویلیویشن یہ 2 ایویلیویشن کور کی گئی ہیں فیڈرل بورڈ میں, اور بھی ان کی ٹائپس ہیں جو اسیسمنٹ کی ہیں. لیکن اس میں اب یہ دیکھا گیا کہ جو فارمیٹیو ایویلیویشن ہے یہ سکولز لیول پر, کلاس رومز لیول پر, ٹیچرز لیول پر, ڈیورنگ دا کورس, ڈیورنگ دا یونٹ, یہ جو ساری اسیسمنٹس کی جاتی ہیں یہ فارمیٹیو ایویلیویشن ہو جاتی ہیں. جو ڈیورنگ دا ایک ٹیچر ہے وہ یونٹ نمبر 1 ٹیچ کر رہا ہے, وہ اس میں 2 ایکسرسائز ٹیچ کر لیتا ہے, اور اس کے بعد وہ فیل کرتا ہے کہ بچوں کو چیک کیا جائے کہ کیا وہ اس میں بہتر ہے. یہ ساری فارمیٹیو ایویلیویشن سکولز لیول پہ, ٹیچرز لیول پہ, کلاس روم لیول پہ ہو جائیں گی. لیکن جو ڈگری اورینٹیڈ کے لیے, ڈگری ایوارڈ کرنے کے لیے, سرٹیفکیٹ ایوارڈ کرنے کے لیے جو FSC کا ہے, میٹرک کا ہے, اس کے لیے سمیٹیو ایویلیویشن جو اینول ایگزام, فائنل ایگزام, اینڈ پہ ایگزام آتا ہے جو ایٹ دی اینڈ آف دا سلیبس ہے, وہ فیڈرل بورڈ کنڈکٹ کرتا ہے. اس میں یہ کویشچن جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے, اور وہ سارے آؤٹ آف 62 SLO جو 9th کلاس کے میتھمیٹکس ہیں اس سے پوچھے جائیں گے کہ ویدر کہ وہ جو ہماری فارمیٹیو ایویلیویشن ہوئی تھی کیا ان کو صحیح انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے, اور اسٹوڈنٹ بہتر انداز میں اس فارمیٹیو ایویلیویشن میں اچھا پیش کر پا رہے ہیں. سر بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ہمیں گائیڈ کر دیا ہے. سر اب ٹائم
کم ہے. اب جلدی سر پیپر پیٹرن کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ پیپر پیٹرن جو ہے وہ کیسے فالو کرتا ہے فیڈرل اس کو بورڈ. سر جلدی سے میں بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارا ابھی پیپر پیٹرن ہوگا 75 مارکس ٹوٹل ہیں. سیکشن اے ایم سی کیوز میں 15 کویشچن کور کیے جائیں گے. ان میں 11 کویشچن تقریباً اپروکسیمیٹلی ہر ایک چیپٹر 11 چیپٹر اگر ہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی بک کو فالو کرتے ہیں اس میں 11 چیپٹرز ہیں تو 11 ایم سی کیوز کور وہاں سے ہو جائیں گے اور 4 ایم سی کیوز وہ اٹ ڈیپینڈز اپان دا پیپر سیٹر کہ وہ کہاں سے لیتا ہے. سیکشن بی جو ہے اس میں 100% چوائس دی گئی ہے اور 9 کویشچن بچوں نے اٹیمپٹ کرنے ہیں اور 9 4 36. ایک کویشچن 4 مارکس کا ہے, 36 مارکس کا شارٹ کویشچن ہوگا. اس میں 9 کویشچن کے اگینسٹ او آر کی اس میں لکھ کر 9 کویشچن مزید دیے جائیں گے ہر کویشچن کے اگینسٹ, اور آپ کو آؤٹ آف 18 کویشچن 9 کویشچن اٹیمپٹ کرنے ہوں گے لیکن ہر کویشچن کی سیپریٹ چوائس ہوگی اور ان میں سے وہ چوز کریں گے. تو یہ آپ کی 100% چوائس بھی ہوگی اور وہ آپ کے تینوں ڈومین سے سیکشن بی کور ہوگا. یہ تو سر بڑی اچھی بات ہے کہ بچوں کے لیے خوشخبری ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ 100% چوائس فیڈرل بورڈ دے رہا ہے. یہ تو اور بھی آسان ہو جائے گا اسٹوڈنٹس کے لیے. اور سر مزے کی بات یہ ہے کہ سیکشن سی میں بھی 100% چوائس ہے اور اس میں 3 کویشچن بچوں نے اٹیمپٹ کرنے ہیں اونلی, اور ان 3 کویشچن کے اگینسٹ ہر ایک کویشچن کے اگینسٹ 3 کویشچن گیون ہوں گے اور بچے آسانی کے ساتھ ان میں سے چوائس وہ لیں گے. اور ان 3 کویشچن میں ہر ایک کویشچن جو ہے وہ 8 مارکس کا, 8 3 24 مارکس کا سیکشن سی کور ہوگا. اور بچے اگر تھوڑے سے بھی اچھے طریقے سے اس کو تیاری کرتے ہیں تو وہ اس میں کریں. یہ بتاتا چلوں کہ جو آپ کا میڈین آف اے ٹرائنگل, الٹیٹیوڈز آف اے ٹرائنگل, پرپینڈیکولر بائیسیکٹرز آف اے ٹرائنگل, یا اس طرح کے جو کویشچنز ہوں گے وہ لانگ کویشچنز میں, یا پرابلٹی کے حوالے سے جو پلینگ کارڈس کے حوالے سے کویشچنز ہوں گے, یا جو لینتھی ایپلیکیشن بیسڈ کویشچنز ہوں گے وہ زیادہ سیکشن سی میں کور کیے جائیں گے اور ان میں سے کچھ چھوٹے سے کویشچن جو ہیں وہ سیکشن بی میں بھی کور کیے جا سکتے ہیں. تو 75 مارکس کا پیپر ہوگا, 15 مارکس کے ایم سی کیوز, 36 مارکس کے آپ کا سیکشن بی ہوگا شارٹ کویشچنس, اور سیکشن سی جو لانگ کویشچن ہوگا وہ 24 مارکس کا کور کیا جائے گا. تو یہ اوور آل اس کا پیٹرن اور چوائسز کے حوالے سے بات ہے. بہت شکریہ زواد صاحب, آپ نے ہمارے بچوں کی کاؤنسلنگ کی, ہمارے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کی اور ساتھ ساتھ ٹیچرز کی بھی رہنمائی کی کہ پیپر کس طرح کا بنتا ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں فیڈرل بورڈ کور کرنے کی کوشش کرتا ہے. شکریہ سر کہ مجھے آپ نے موقع دیا اور میں نے کوشش کی ہے کہ جو تمام پہلو ہیں, آسپیکٹس ہیں جو پیپر کے میتھمیٹکس کے 9th بورڈ کے حوالے سے آئیں گے فیڈرل بورڈ میں, ان کو کور کروں. سر تھینک یو. امید ہے اگر ہمارے اسٹوڈنٹس اس کے مطابق تیاری کریں گے تو اچھے مارکس گین کر پائیں گے اور اچھے سر کی طرح میتھمیٹیشینز بنیں گے. تھینک یو سو مچ سر.